اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيرا۔ جو احباب سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اس فضیلت کو دو گنا کرنے کے لیے پہلی صف میں تشریف رکھا کریں۔ آپ بھی ٹائم سے جاتے ہیں اور جو پہلی صف والی عظمت ہے اسے ہاتھوں سے نکال دیتے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی صف، کیونکہ جو اس کا ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں بیٹھنے میں اور نماز پڑھنے میں ثواب کتنا ہے، تو قرآن اندازی کرنی پڑے، ہر کوئی کہے کہ میں نے بیٹھنا ہے۔ تو جو پہلے تشریف لاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ وہ پہلی صفوں میں بیٹھیں، تاکہ جس اجر اور ثواب کے حصول کے لیے وہ تشریف لائے ہیں اس اجر اور ثواب کو پوری طرح حاصل کر سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، یہ بات تو طے ہے کہ وہ ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے، اسوہ ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں نہ صرف یہ کہ محض عبادات، دینیات اور اسلامیات، ارکان ایمان و اسلام، صرف اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا اور رہنما نہیں، بلکہ جو دنیاوی امور ہیں، یہ ہمیں ایک غلط فہمی جو ہے وہ باقاعدہ پائی جاتی ہے اور بڑے پیمانے پہ پائی جاتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ، اور دوسرے امور، گھریلو امور، خاندانی امور، معاشرتی امور، معاشیاتی امور، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے میری سمجھ، جیسے میری عقل، جیسے میری تدبیر، جیسے میرا معاشرہ اور جیسے میری ضرورت طے کرے گی میں ویسے چلوں گا۔ یہ غلط فہمی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اگر اسلام لائے ہو تو دنیاوی کوئی معاملہ ہو یا دینی معاملہ، دنیاوی معاملہ بھی دینی معاملہ ہی ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمیں حکم ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی، حتیٰ کہ مومن بندہ ایمان جو لا چکا ہے، اس کی جو نیند ہے، جو اس کا سونا ہے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنا کے طریقہ رسول کے مطابق آرام کرتا ہے۔ آرام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، تو کام کرنا تو بالاولا عبادت بن سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دینی امور کے لیے تشریف لائے ہوتے، محض عبادتیں سیدھی کروانے کے لیے یا صرف عقیدہ سیدھا کروانے کے لیے تشریف لائے ہوتے، تو مغربی مصنفین کو، جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں، انہیں اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ ایک مصنف نے تو یہ بات باقاعدہ لکھی ہے اپنی کتاب میں، بڑی مشہور کتاب ہے 100 عظیم شخصیات، اس نے باقاعدہ لکھا ہے
کہ ہر دو پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے، مذہب کے معاملے میں دیکھا جائے یا دنیاوی امور میں دیکھا جائے، ہر ایک پہلو میں سب سے بہترین شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اسی لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتاب میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ دنیاوی معاملات میرے اور آپ کی مرضی کے نہیں، اور ہمارے معاشرے میں بات کو ذرا اور خاص کروں تو ہمارے خاندانوں میں جو معاملات ہیں اختلاف کے، آپس میں نزاع کے، ایک دوسرے پر تنقید کے، گھروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائی کرنے کے، یہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ ان معاملات میں ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم جو مرضی کہیں، اور اسی وجہ سے اختلاف بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، لڑائیاں بھی ہیں۔ ایسے ہی آپ ہر ایک طریقے سے، ہر ایک پہلو سے دیکھ لیں، جس جس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے اس کام میں ہم مشکل میں پڑے ہوئے۔ جن کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے یا جن لوگوں میں پیروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا بھئی بات ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، کلمہ انہی کا پڑا ہے، لہٰذا بات انہی کی مانیں گے اور ضرور مانیں گے۔ یہ نہیں کہ جو پچھلے جمعہ میں نے بات کی ہے یتسللون منکم لواذا، کہ باقی کاموں میں آگے 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 آگے، جب بات ماننے کا وقت آئے تو پھر صفوں سے نکلنے لگو، کھسکنے لگو، پھر چھپنے لگو، اپنا بچاؤ کرنے لگو، اپنے پیسے کا یا اپنی ذات کا یا اپنے گھر کا یا اپنے خاندان کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی باری آئے تو ہمیں دوسری مجبوریاں یاد آ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی کو اس کی کمائی کے بارے میں یا اس کے کام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ بچائے حرام کاروبار سے، حرام رزق سے، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن اگر کسی کا آپ کو اول تو نوبت یہاں تک پہنچ آئی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی بندہ جسے ہم کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی روک ٹوک بھی نہیں ہے کہ ہم اسے کہہ نہ سکیں، یا ہمارے اور اس کے رہن سہن کے طریق میں اتنا فرق بھی نہیں ہے، برابر کے ہی ہیں، کہہ سکتے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کمائی کے معاملے میں حرام کی طرف جا رہا ہے، غلط کی طرف جا رہا ہے، نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، ہم اس درجے کے مسلمان ہیں کہ ہم اسے کہتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم اسے کہہ دیں۔ اگر آپ نہیں نہ کہتے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کو ایک بات بھی معلوم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے پاس کہنے کا موقع بھی ہو اور وہ نہ کہے، حکم عدولی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے اگر آپ کے پاس ایک بات بھی پہنچی ہے اسے آگے پہنچا دو، اسے بتا دو دوسروں کو۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی، بگاڑ در بگاڑ کی یہی وجہ ہے کہ جو غلط کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، جو اس جگہ پہ ہے کہ اسے سمجھائے یا اسے روکے وہ اسے روک نہیں رہا۔ اب وہ کام کرنے والے کے نزدیک تو اہمیت ہی نہیں ہے حکم کی، لیکن جس کے نزدیک اہمیت ہے حکم کی وہ اس حکم کو آگے پہنچا نہیں رہا۔ یہ بھی ہمارے اندر ایک خامی ہے، ایک غلطی ہے، ایک کوتاہی ہے، اور جب تک یہ دور نہیں ہوگی اس وقت تک اصلاح کی طرف معاشرہ نہیں جائے گا۔
یہ سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی کو غلط کہتے ہوئے یا غلط کرتے ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک دیا کرتے تھے. کوئی آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس میں اطمینان نہیں، اسے روک دیا. کسی نے آ کے کہہ دیا کہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، جو اللہ چاہے گا، اسے روک دیا کہ نہیں، ایسا کہنا نہیں ہے. نماز پڑھنے والے کو کہا ہے ایسے کرنا نہیں ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سیرت ہے، اور یہی اسوہ ہے. یہی اسوہ ہے. اگر آپ اپنے گھر میں، اگر آپ اپنی گلی میں، اگر آپ اپنے محلے میں اس سنت کو، اس سیرت کو اپناتے نہیں ہیں، ان سنتوں کو زندہ نہیں کرتے ہیں، بتائیے امید لگا کے بیٹھے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، زبان پہ تالے لگا کے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ تبدیل ہو جائے گا معاشرہ بدل جائے گا. میں اگر آنکھیں بند کر لوں، زبان بند کر لوں، اگر میں کچھ کسی کو کہوں ہی نہ، کوئی کر رہا ہے تو اسے چشم پوشی کر لوں، معاشرہ بدلے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ آپ کو سکھایا نہیں گیا. یہ ایک تو ہوتی ہے مصلحت کہ کہیں پر لڑائی کے ڈر کی وجہ سے کہ یہاں پر نزاع نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، خون خرابہ نہ ہو جائے، وہ خاموش رہنا اس وقت کے لیے یہ ہے مصلحت. لیکن وقت بے وقت ہمیشہ ہی خاموش رہنا یہ مداہنت ہے، اس کی ممانعت ہے. یہ نہیں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، بولنا ہی کچھ نہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا پیغمبر ماننا ہے، اگر ان کی کچھ تعلیمات کا علم ہے، پتہ ہے، تو اسے اپنے گھر سے، اپنی گلی سے، اپنے محلے سے شروع کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ساری زندگی ابتدا سے جب کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اس وقت سے لے کے اور جب کہا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، اس وقت تک ساری زندگی کا جتنا بھی آپ کلام و گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں وہ دعوت اور تبلیغ پر مبنی. کہا ہے، برے کو روکا ہے، غلط کو ٹوکا ہے. یہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. جب اپنے گھر کی اصلاح کی بات آئی تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فرمایا؟ بلا وجہ اپنوں کی سائیڈ لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نہیں ہے. اختلاف ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا بتاتے ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی جو سردار ہیں، معلوم ہوا، گھر آ کے معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ناراض ہیں. کیا کہا تھا بیٹی کو؟ اگر تو اس حالت میں مر جائے کہ علی تجھ سے ناراض ہو، محمد تیرا جنازہ نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر کی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات، بیٹی کی بات ہے. بلا وجہ طرفداری نہیں کی، جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وہ پیغام جس پیغام کے پہنچانے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو ہم نے اتار دیا ہے اسے بس پہنچا دو. وہ فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حرکتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال میں، افعال میں کیا ہم نے اپنانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کچھ تو اپنانا ہے. دیکھنا ہے کہا کیا ہے، دیکھنا ہے کیا کیا ہے.
کہ جو کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ دین بن جاتا ہے. کوئی اور کہتا رہے، کوئی اور کرتا رہے، بڑے سے بڑا کام وہ دین نہیں بنتا. پچھلے جمعے ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی، اگر جبریل بھی کوئی بات کہیں یا کوئی کام کریں وہ اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا نہیں ہے. یہ دین ہے. جو عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے گھر میں رہتے ہوئے، کیا کہا تھا اپنی ایک بیوی کو، اپنی ایک بیوی کو کہا تھا، اس نے دوسری کے بارے میں کہہ دیا، اشارہ کر دیا، چھوٹے قد کی ہے، محض اشارہ کیا. بے شمار روایات کے الفاظ ہیں کہ منہ سے لفظ نہیں بولا، اشارہ کر دیا کہ چھوٹے قد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا یہ جملہ سمندر میں ڈالا جائے اس کا میٹھا پانی بھی کڑوا ہو جائے. گھر میں ہے، میری آپ کی جرت نہیں ہے، مجھے آپ کو یہ خیال نہیں ہے، اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اگر کسی کی چغلی ہو رہی ہے ہم ساتھ شامل ہوتے ہیں، کسی کی برائی ہو رہی ہے ہم ساتھ دیتے ہیں. یہ طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اور یہ طریق رسول اللہ کی امت کا بھی نہیں ہونا چاہیے. کیسے ممکن ہے اصلاح گھروں کی، کیسے ممکن ہے اصلاح معاشرے کی؟ ویسے ہی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی اصلاح کی ہے، ہمیں سکھایا ہے. وہ شخصیات جنہیں یہ لفظ کہے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں اوپر ہیں، کہیں بڑے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے دیکھنے میں یہ الفاظ ان شخصیات کو کہے نہیں جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. آپ دیکھ لیجئے مثال کس کی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں اتنے نیک، ہم ہیں اتنے پارسا، ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر صحبت اور رفاقت رکھنے والے کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. ہم تو اس سے کہیں دور پڑے، کہیں دور. یاد رکھیے نجات اسی میں ہے. نجات پوچھا تھا کسی صحابی نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتلائیے، فرمائیے نجات کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا اور اپنا حکم ماننے کا کہا. یہ نجات ہے، یہی نجات ہے. نماز تک، زکوٰۃ تک، حج تک، روزے تک، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے؟ ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں، زیادہ خاندانوں کے ساتھ تعلق ہوا، نسبی تعلق ہوا، یہ آپ پڑھ لیجئے کہ اس میں حکمت کیا ہے. اس میں حکمت یہی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے امور ہیں، جو گھر کے معاملات ہیں، وہ لوگوں میں آئیں. پوچھا گیا گھر والوں سے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہا کیا پوچھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اچھا. بولنے میں، برتنے میں، انصاف کرنے میں، بات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں تھا. اب خود کو بھی ذرا دیکھ لیجئے، کیا ہم بھی واقعی اپنے گھروں میں ویسے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کہا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ گواہی دیتا ہے میرا اور آپ کا شب و روز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں نہیں ہے. آئیے آگے چلیے. اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ذکر فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ جو
بہترین عادتیں ہیں میں ان کو کمال تک پہنچا دوں، ان کو پورا کر دوں۔ جہاں کہیں پہ کوئی عادت، کوئی خصلت، کوئی وصف، کوئی خلق، کوئی سیرت ادھوری رہ گئی ہے، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں انہیں کمال تک پہنچا دوں۔ یہ بعثت کا ایک مقصد ہے کہ ہر اچھی عادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال تک پہنچایا، اور ہم ہیں، ہمیں جن عادتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال تک پہنچایا، ہمیں ان عادتوں کا علم ہی نہیں، عمل اس کے بعد کی بات ہے۔ یہ تعلق ہے میرے معاشرے کا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تعلق ہے کہ جو عادتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے آپ پوچھ لیجئے کہ بھائی ادھر بیٹھو ذرا مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معاملات کیا تھے، سونے کے، جاگنے کے، نماز پڑھنے کے، کھانا کھانے کے، رات کو باتیں کرنے کے کیا معاملات تھے، وہ مغرب سے لے کے فجر تک مجھے بتا دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی گوارا نہ کرے کہ اس نے مجھ سے کیسا سوال، پتہ اسے نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اظہار شرمندگی کرے کہ مجھے اپنے محبوب کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، مجھے ان کی رات کا علم نہیں، مجھے ان کے دن کا علم نہیں، باقی معاملات کا علم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو اور رجوع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی طرف، یہ جو ہے وہ برا سمجھے گا کہ اس بندے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ اگر کوئی آپ سے کہیں پہ پوچھ لے، مسلمان ہے، سب سے بڑی شخصیت ہمارے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے بڑی تو کائنات میں کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، کلمہ ان کا بڑا ہے، محبت سب سے زیادہ ان سے کرتے ہیں، رات کے معمولات کا علم نہیں ہے۔ یہ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین زندگی گزارنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یہاں تک خیال رکھتے تھے کہ کہیں پر راستے میں جاتے ہوئے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، وہ باقاعدہ سواری سے اترا کرتے اور وہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کے کہا، بوسہ دے کے کہا اگر اللہ کے پیغمبر نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ دیا اس لیے ہے، جس چیز سے بندہ رکا ہے وہ رکا اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جو کام کیا ہے وہ کیا اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے۔ ایسے ہی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرمائے میں کچھ اور کروں، وہ ایک چیز سے منع کریں میں اس کی طرف بھاگ جاؤں، یہ اطاعت اور اتباع نہیں ہے۔ نمازوں کے معاملے میں بھی، دینیات، اسلامیات، ارکان کے معاملے میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی، چاہے وہ معاملہ میرے گھر کا ہو، میری برادری کا ہو، میرے محلے کا ہو، کہیں پہ سلو کا معاملہ ہو، یا وہ معاملہ جو ہے وہ میری کمائی سے، میرے کھانے سے، میرے آنے جانے سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا، انہی کی سیرت کو اپنانا، یہی شیوہ مسلم ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔